سورہ اعراف آیت نمبر 145۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما شقق في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ صدق اللہ العظیم۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی وساطت سے بنی اسرائیل کے لیے ان تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت بھی اور ہر چیز کی تفصیل بھی لکھ دی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور انہیں حکم دیا کہ اس کو، ان نصیحتوں کو پلے باندھ لو، ان پہ عمل کرو پورے عزم اور جزم کے ساتھ، یہ بہترین طریقہ ہے، اس کا اتباع کرو۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، عن قریب ہم آپ کو ان مجرموں کا، نافرمان لوگوں کا گھر بھی دکھائیں گے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور ہم ان لوگوں کو جو گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اپنی آیات کی طرف متوجہ ہونے سے روک دیتے ہیں، ان کو ہم توفیق ہی نہیں دیتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مرضی آپ نشانیاں دکھاتے رہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر انہیں سیدھی راہ نظر آئے تو یہ اس پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ہاں گمراہی کا کوئی راستہ ان کے سامنے آئے تو اس پہ فوراً چل پڑیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اور جب انہیں سزا دی جائے گی تو ساتھ میں کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، یعنی بنی اسرائیل نے، ان کے طور پہ جانے کے بعد زیورات سے ایک شکل بنا لی، ایک بچڑا بنا لیا جو صرف ایک وجود ہی تھا، لیکن اس میں ڈکرانے کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، اور پھر انہوں نے اس کو بطور معبود اختیار کر لیا اور یہ انہوں نے بڑا ظلم کیا۔ ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، اور جب انہیں آگاہی ہوئی، اس بات پہ تنبہ ہوا کہ یہ تو ہم سے غلط کام ہو گیا، ہم گمراہ ہو گئے۔ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہماری یہ
اوپر رحم نہ کیا اور ہماری یہ غلطی معاف نہ کی تو ہم تو بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 145، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی اس کا احوال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو تورات دی گئی اور دوسرے آپ کو احکامات عشرہ دیے گئے۔ تورات کے وصول کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے گئے، قوم کو پیچھے چھوڑ کے گئے، جیسے پچھلے درس میں یہ بات گزر چکی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ لیکن جب احکام عشرہ کی بات تھی تو آپ بنی اسرائیل کے وہ 12 قبیلوں میں سے 70 بڑے سرداروں کو ساتھ لے کے گئے، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ یہاں تورات کی بات ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی دی گئی، کہا کہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے لکھ دیا الواح کے اوپر۔ الواح جمع ہے لوح کی، اور لوح تختی، کہتے ہیں نا لوح محفوظ، اور ویسے بھی آپ تعویذ بھی دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہوتا ہے لوح قرآنی، لوح تختی کو کہتے ہیں۔ الواح اس کی جمع ہے، اور یاد رہے کہ عربی زبان میں جمع 2 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، 2 کے لیے علیحدہ لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں تثنیہ۔ اگر 2 ہوتا تو لوحین ہوتا، یہ 2 سے زیادہ ہے۔ یہ اس لیے خاص طور پہ تذکرہ کیا کہ جب ہم جدید تورات کو دیکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تورات بعد کے زمانوں میں مرتب ہوئی، اصل تورات جو تھی وہ 300 سال تک غائب رہی، یہ بعد کے زمانوں میں مرتب ہوئی، اگرچہ کی اللہ کے ایک رسول نے حضرت عزیر علیہ السلام نے، لیکن ظاہر ہے یہ اپنی اصلی شکل میں تو نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد ترجمے ہوئے، ان ترجموں سے ترجمے، اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا بنا دیا اس۔ وہاں تو خود تورات کے اندر یہ ایک عجیب و غریب تضاد موجود ہے، جسے آج ہی میں نے دیکھا کہ تورات کا ایک کتاب ہے، ایک باب ہے، اس کو کہتے ہیں کتاب خروج۔ خروج کے باب نمبر 24 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، اور انہوں نے وہ آ کے بنی اسرائیل کو سنائی، بنی اسرائیل مانے کہ ہاں یہ سارے اللہ کے احکامات ہیں، ہم ان کے اوپر عمل کریں گے، اور انہوں نے یادداشت کے لیے وہ لکھ لی، اور وہ 2 تختیوں کے اوپر تھی۔ اسی کتاب خروج کے باب نمبر 32 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تورات پکڑو، یہ میں نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان اردو ترجمے میں زیادہ سے زیادہ 4-5 صفحوں کا فرق ہے، یہاں پہ اور بات لکھی ہوئی ہے، وہاں پہ اور بات لکھی ہوئی ہے۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرآن حکیم نے یہ رویہ اختیار کیا کہ وَكَتَبْنَا لَهُ، ہم نے لکھا اس کے لیے۔ کتاب خروج میں جو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھا، ان کو پہلے سنایا، انہوں نے اقرار کیا اور لکھا یہ غلط ہے، کہا ہم نے لکھا، تاکہ وہ تضاد جو ہے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کی کتاب میں تضاد ہے، یہ کہے گا کہ وہ اس کتاب میں انہوں نے اس کو تحریف کیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے لکھا اور لکھی ہوئی تختیاں دی گئی۔ اب وہ کہ 2 تختیاں تھیں، الواح سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ 2 نہیں تھی، 2 سے زیادہ تھی۔ اگر 2 ہوتی جیسے تورات میں ہے کہ اس کے دونوں طرف لکھا ہوا تھا اور 2 تختیاں تھیں، ایسے نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ لوحین ہوتا، یہ الواح ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، یہاں پہ 2 چیزیں، من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء، کہ نصیحت جو چاہیے تھی ہر قسم کی وہ بھی لکھی ہوئی تھی اس میں، اور ہر چیز کی تفصیل بھی۔ اب یہاں بنی اسرائیل کو 2 چیزوں میں رہنمائی کی ضرورت تھی، ایک کو شریعت اور دین کے احکامات میں، عبادات میں، اور دوسرا قوم کی تنظیم نو کرنے میں، اس کو ایک منظم قوم کی شکل دینے میں بھی ان کو ہدایات کی ضرورت تھی۔
یہ اصل میں ان دو ہدایات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے تورات نے ان کو بتا دیا کہ تم اللہ کے ساتھ جو رابطہ رکھنا ہے اپنی عبادات کے ذریعے سے وہ کس طرح کرو گے۔ اس کی تفصیلات بھی ہیں تھوڑی بہت قرآن پاک میں، جیسے سورہ یونس میں ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ وَجْعَلُوا قِبْلَةً، تم گھر بناؤ ایک، اس کو قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو، یعنی تھوڑی بہت تفصیل۔ اور اس طرح زکوٰۃ کی تفصیل بھی ملتی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز تھی کہ اللہ سے جو عبادات کے ذریعے سے تعلق قائم ہونا ہے وہ کس طرح ہوگا، اور دوسرا قوم کو کہ جو تازہ تازہ غلامی سے نکل کے آئے ہوئے ہیں، ابھی ان کی ذہنیت پست ہے اور وہ بالکل کرگس ہیں، مملے ہیں، اور ان کو آگے شہباز سے لڑانا ہے، تو ان کی تنظیم نو کی ضرورت ہے۔ اس تنظیم نو کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ بھی تھی، وہ تفصیل لکل شیء۔ اور پھر اس میں کیا تھا، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ ساتھ میں حکم ہوا کہ یہ جو ہدایات ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عزم بالجزم ہونا چاہیے، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے، جو اس کے مقابلے میں آیا اس کو چھوڑ دینا۔ مثال کے طور پہ ہمیں حکم ہوا کہ بھائی قرآن پاک کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑو، تو ہم مضبوطی سے پکڑتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی کسی کھیل میں مصروف ہیں، کبھی کسی کاروبار میں مصروف ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، گاہک آیا ہوا ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے۔ یہ مضبوطی سے پکڑنا نہیں ہے کہ اگر وقت مل گیا اور کوئی کام نہ ہوا تو اس کو بھی کر لیں گے، نہیں، یہ مضبوطی سے پکڑنا نہیں ہے۔ اس کو بنیاد بنا کے اپنے باقی معمولات کو اس کے چاروں طرف رکھنا، اس کے گردا گرد گھمانا اپنے معمولات کو، یہ مضبوطی سے پکڑنا کہ نہیں، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ عزم بالجزم ہے۔ یہاں پہ ایک اور بڑا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مبالغہ کا صیغہ ہے کہ یاخذوا باحسنها۔ یہاں آدمی کو ایک مغالطہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کہا کہ اس میں جو اچھی چیزیں ان کو لو، اس کا مطلب کچھ بری چیزیں بھی تھیں؟ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بری نہیں تھی۔ یہ جو تفاضل ہے، یہ جو تقابل کا صیغہ ہے، یہ اصل میں بنی اسرائیل کی اس عادت کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی کسی کو دیکھتے تھے شرک میں، بدعات میں مبتلا، تو یہ بھی ریجھ جاتے تھے کہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو ان کے پاس خدا ہے، ہمارے پاس خدا ہے ہی نہیں، ہمیں بھی ایک بنا کے دو۔ ہمارے ایک دو درس پہلے یہ چیز گزر چکی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسا اس قوم کے پاس خدا ہے ہمیں بھی ایک بنا کے دو۔ کہا وہ طریقے جو ہے ان کے مقابلے میں یہ تفاضل ہے، تفاضل کا صیغہ ہے کہ وہ طریقے اچھے نہیں ہیں، یہ تمہیں اچھے طریقے دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ چیز یعنی اس طرح کے تفاضل قرآن پاک میں اور جگہ پہ بھی استعمال ہوئے۔ مثال کے طور پہ سورہ زمر میں یہ کہا کہ اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے جو اترا ہے اس میں اچھی چیز کو اختیار کرو۔ اس کا مطلب قرآن پاک میں نعوذ باللہ کوئی بری چیزیں بھی ہیں، کہہ رہا ہے اچھوں کو اختیار کرو، بری چھوڑ دو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان سارے اس نظام جو وہ دیتا ہے اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نظام موجود ہے مکہ میں، مدینہ میں، کہا اس کے مقابلے میں اس نظام کو اختیار کرو، یہ احسن ہے اس سے، یعنی تفاضل کا یہ جو کمپیریٹو سٹیٹمنٹ ہے، اس میں جو اچھی چیز ہے وہ اصل میں پورے کا پورا نظام ہے۔ بالکل یہی چیز یہاں پہ بھی اس کا بیان ہے کہ مشرکانہ اور بدعت کے جو کام ہیں ان کو دیکھ کے ریجھ نہ جایا کرو، تمہیں جو طریقہ دیا گیا ہے یہ اچھا ہے، اس کو اختیار کرو اور اس کو قوت اور مضبوطی سے پکڑو۔ سأریکم دار الفاسقین، کہا کہ یہ سارا کچھ یعنی تمہیں منظم قوم بھی بننا ہے، تمہیں عبادات کے ذریعے سے اللہ سے رابطہ اور تعلق بھی قائم کرنا ہے، یہ اس لیے کہ عنقریب تمہارا واسطہ فاسق قوموں سے پڑنے والا ہے۔
تو وہ تم دیکھو گے ان کو، ان کے طور طریقے اور ہیں، مشرکانہ قسم کے بدعات کے اوپر لگے ہوئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان میں سے کسی طریقے کو پسند کرنے لگو۔ کہا کہ یہ اس لیے مضبوطی سے پکڑنے کا کہا ہے کہ عنقریب ہم تمہیں دکھائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے تو مزید شمال کی طرف جانا تھا اور ارض مقدس پہ قبضہ کرنا ہے، تو پہلے سے انتباہ کر دیا گیا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اب بنی اسرائیل کے سامنے ایک اصول رکھ دیا اللہ نے کہ اس میں ہدایت تو ہر قسم کی ہے، اللہ سے رابطہ رکھنے کا، قوم کو منظم قوم بنانے کی ساری ہدایات بھی اس کے اندر موجود ہیں، لیکن جو لوگ متکبر ہیں، جو گھمنڈ کرتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو عقل گل سمجھتے ہیں، کہا ان کو میں توفیق ہی نہیں دیتا کہ یہ اس کے اوپر کوئی غور کر سکے۔ صرف سین تو مستقبل قریب کا ہے، صوفہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور صرفہ کہتے ہیں گھمانے کو، پھیرنے کو، اسی سے یہاں تصریف ریاح بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، ہواؤں کا گھومنا، ہواؤں کا پھیرنا، اور اسی طرح آیات سے پھرنا بھی، اس سے بھی گھوم جانا جو ہے، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا۔ کہا کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ زمین میں جو لوگ، ان کو حق ہی نہیں ہے گھمنڈ اور غرور کرنے کا، اپنی پیدائش کو دیکھیں، اپنے بڑھنے پروان چڑھنے کو دیکھیں، کتنی کمزوری سے شروع ہوا، اپنے اختیارات کو دیکھیں، کوئی اختیار ہے ہی نہیں، انسان کے پاس کیا اختیار ہے؟ یعنی آپ مثال کے طور پہ دیکھیں، زندگی میں مثالیں ملتی رہتی ہیں، صرف غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ پچھلے دنوں حجام کی دکانیں بند تھیں، تو ایک مصیبت تھی لوگوں کے لیے کہ اب کیا کریں، لیکن کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں کو روک دے کہ یہ مونچھیں جو ہیں یہ ادھر ہی رہیں، آج کل دائیوں کی دکانیں بند ہیں، سر کے بال اسی طرح رہیں، یہ اختیار نہیں ہے اس کے پاس۔ بال جب جھڑ جاتے ہیں، اپنا سروں سے برا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو کتنے جتن کرتا ہے، لیکن اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو آدمی کے پاس تو اتنی معمولی چیز کے اختیار بھی نہیں ہے، تو اس بے اختیار کو کہ جو سراسر ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے، اس کے اندر بہہ رہا ہے، تو اس کو گھمنڈ کا اور غرور کا کہاں سے آ گیا کہ یہ غرور کرے؟ اس کو غرور نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ یہ اطراء کسی چیز کے اوپر، یہ دولت کے اوپر اطراء وہ عارضی ہے، تو اس کی نہیں ہے، یہ خاندان کے اوپر اطراء یہ اس کا حق ہی نہیں ہے، سب لوگ ایک آدم سے پیدا ہوئے، کسی چیز کے اوپر اترانے کا اس کو حق نہیں ہے۔ تو کہا کہ جو لوگ اس قسم کا گھمنڈ کریں، جس کا انہیں اختیار نہیں ہے، جس کا ان کے کو حق حاصل نہیں ہے، ہم اپنی آیات کی طرف مڑنے کی ان کو توفیق نہیں دیتے، ہم ان کو دوسری طرف پھیر دیتے ہیں۔ یہ اصول سراسر یعنی وہاں سے شروع ہوا اور یہ قیامت تک رہے گا۔ بس جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ کبھی بھی اس راستے کی طرف نہیں آ سکتے، ان آیات کی طرف نہیں آ سکتے، ان اللہ کی نعمتوں کی طرف نہیں آ سکتے جو اس نے قرآن کی شکل میں دی ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا۔ جب اس سے گھوم گئے، دوسری طرف پھر گئے، تو کہا پھر جو معجزے ان کو معجزے دکھائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں بنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو قبطیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ان کے اوپر جراف اور ٹڈی دل کا حملہ ہوا، ان کے اوپر مینڈک آئے، ان کے اوپر خون آیا، ان کے اوپر چچڑی کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے ان کی درخواست پہ تو وہ عذاب ٹل جاتا تھا۔ تو یہ سارے معجزات تھے، ان کو دیکھ کے وہ ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ ان کے پاس جو چیز تھی یعنی جس کا حق نہیں تھا، تکبر وہ کرتے تھے، اور متکبر کو اللہ اپنی طرف کبھی رجوع نہیں کرنے دیتا۔ اس نے کہا کہ الکبر ردائی، یہ تکبر جو ہے یہ میری چادر ہے، فمن اعرض عنی ردائی فقد جفانی، جس نے یہ چادر میرے سے کھینچنے کی کوشش کی اس نے میرے اوپر ظلم کیا۔
اللہ کے اوپر ظلم کرنے والا کبھی بچ سکتا ہے؟ تو وہ پھر گمراہ ہوتا ہے. کوئی جو بھی معجزہ دکھائے وہ پھر اس معجزے کو مان کے ایمان لانے والا نہیں بنتا. وہیں یرو سبیل الرشد لا یتخذہ سبیلا، آپ بالکل اس کو سیدھی راہ دکھائیں. رشد کہتے ہیں سیدھی راہ کو، یہیں سے ہم نے لفظ بنایا مرشد، کہ مرشد وہ ہے جو بندے کو سیدھی راہ دکھائے. تو رشد و ہدایت دینے والا اسی سے استعمال ہوتا ہے. کہا اس کو سیدھی راہ دکھائیں، اس سیدھی راہ کے اوپر وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ اس کو مشکل نظر آتی ہے. وہیں یہ سبیل الغی یتخذہ سبیلا، چونکہ اللہ کی آیات سے وہ پھرا ہوا ہے، دوسری طرف ہے، تو اگر کوئی گمراہی کا راستہ اس کے سامنے آئے تو وہ اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے، فوراً اس کے اوپر چل پڑتا ہے. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. کہا ہم نے اپنی آیات ان کے سامنے رکھی تورات کی شکل میں اور پھر ہمارے لیے قرآن کی شکل میں، اور آفاق و انفس میں اس نے اپنی آیات رکھی توحید کی، لیکن انہوں نے ان سب کو جھٹلا دیا. عملی طور پہ وہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے اعمال، اس کی زندگی کی ترتیب ظاہر کرتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا اس کو کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ بے پرواہ بنے رہے. ایک طرف اللہ کا کلام ہے، اس کے رسول یہ بتا رہے ہیں علیہ السلام کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس سے بے پرواہ بنا ہوا ہے. بے پرواہ سے مراد یہ لوگ کہتا ہے نہیں، اس کی کوئی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، بس ہم جس طریقے پہ چل رہے ہیں اس کے اوپر چل رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے ہمارے لیے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. یہ جھٹلانا قول و فعل سے، عمل سے بھی ہے، یعنی صرف قول سے نہیں ہے. بے شک آدمی کہتا رہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، لیکن عملی زندگی میں اس کے خلاف کرتا رہے تو یہ جھٹلانے میں آتا ہے. کہا جنہوں نے یہ کام کیا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات، لقاء الآخرۃ، آخرت کی ملاقات، یہ کس لیے ہے؟ احتساب کے لیے. اللہ کے حضور کھڑے ہو کے حساب دینا ہے اپنی زندگی کا. اس سے جس نے انکار کر دیا، حبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئی. یہاں اعمال سے مراد اعمال صالحہ ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ساری زندگی انہوں نے برے کام کیے. ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اچھے کام کیے، دوسروں کی اچھائی کے لیے کوئی اچھے راستے بنائے ہوں، کوئی کنواں بنا دیا ہو، کوئی سکول بنا دیا ہو، کوئی لوگوں کی صحت کے لیے کوئی کام کیا ہو سکتا ہے. ساری زندگی برباد نہیں کی، لیکن جو بھی اچھے کام ہیں وہ ضائع ہو گئے. یہاں اعمالهم سے مراد اچھے، برے کام ان کے ضائع نہیں ہوئے، وہ اس کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. زندگی میں جو برائیاں کی اس کا سامنا کریں گے. اگر کوئی اچھا کام کیا تو وہ وہاں کے لیے ضائع ہو گیا، یہاں اس کو اجر مل جائے گا. یہاں اگر اس نے لوگوں پہ خرچ کیا تو لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، اس کی ہر مجلس میں عزت ہوگی، وہ جائے گا، لوگ کھڑے ہوں گے، اس کو آگے بڑھ بڑھ کے سلام کریں گے. وہ سارا اس کو اس کا اجر اس دنیا میں مل جائے گا، آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ. یہاں سے پھر آگے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات کے لیے گئے اور حضرت ہارون کو خلیفہ مقرر کر کے گئے، تو پیچھے ایک منافق جو کہ بڑا چالاک اور بڑا شاطر اور ہوشیار تھا، لیکن منافق تھا اور اس جماعت میں شامل ہو گیا تھا. اس نے یہ کیا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس جو زیورات تھے وہ ان سے لیے، اور لے کے اس نے ڈال کے ایک بچڑے کی شکل کی چیز بنائی. قدیم جو کتبے ملتے ہیں، جو چیزیں ملتی ہیں، ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جیسے بر صغیر میں ہندوؤں نے گائے کو ایک مقدس جانور مان کے اس کی پرستش کی، تو مصر میں بھی اس گائے کو ایک مقدس جانور سمجھا جاتا تھا. تو انہوں نے بچڑا بنایا، بچڑے کی شکل بنائی ان زیورات سے، چاندی اور سونے کے زیورات سے. اور جب بنی اسرائیل کی روایات دیکھیں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ جو
بنی اسرائیل کی عورتیں قبطیوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں، انہوں نے اپنی اپنی وہ جو مالکن ہوتی ہے گھر کی، اس سے کچھ زیورات ادھار لیے کہ کل ہماری عید ہے تو یہ پہن کے ہم عید منائیں گے، تو پرسوں واپس لے آئیں گے۔ تو شاید ایسا ہوتا رہا ہوگا، اس لیے انہوں نے دے دیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس رات ان کو لے کے نکل گئے، وہ زیورات بھی ساتھ ہی لے گئے۔ تو سامری نے جو منافق تھا اس نے یہ کام کیا کہ وہ زیورات ان سے لیے اور اس کو ڈال کے اس نے ایک بچڑے کی شکل بنائی، اور اس بچڑے میں سے ڈکرانے کی خوار یعنی بیل کی جو آواز نکلتی ہے، جس کو اردو میں ڈکرانا کہتے ہیں، ڈکرانے کی آوازیں اس میں سے نکلتی تھیں۔ یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے کہ ڈکرانے کی آوازیں کیسے نکلتی تھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے کام کر دیتے ہیں کہ جو بظاہر بڑے عجیب و غریب نظر آتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے معجزے نہیں ہوتے۔ بلکہ اسی آیت کے ذیل میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، تو جب مصر والوں نے اوسوان ڈیم بنایا تو اس کی جو جھیل ہے اس کے نیچے ایک ٹیمپل آ رہا تھا، اس کو کہتے ہیں ابو سمبل، اور یہ بڑی تاریخی چیز تھی اس لیے کہ اس میں 2 اسٹیچو تھے، بت تھے، جن میں سے ایک اتنا بڑا تھا، وہ پتھر سے بنایا ہوا 160 فٹ اونچا تھا۔ تو اس کو ایک یعنی تاریخی قسم کی چیز سمجھتے ہوئے اقوام متحدہ نے کہا کہ ہم خرچہ کریں گے، اس سارے کے سارے ٹیمپل کو دوسری جگہ لے جاتے ہیں جہاں پانی نہیں ہوگا اس کے پاس، وہ اس کو لے گئے۔ لیکن 1000 کوشش کے باوجود وہ کام نہیں کر سکے جو وہاں پہ تھا۔ مصریوں نے یعنی 1200 قبل مسیح میں وہ بنا تھا۔ انہوں نے یہ کیا تھا کہ اس فرعون کی جس کا وہ اسٹیچو تھا، جس کا وہ بت تھا 160 فٹ اونچا، جس دن اس کی تاریخ پیدائش ہوتی تھی اس دن سورج کی پہلی کرن اس کے ماتھے پہ سورج طلوع ہوتا تھا، اور یہی یہاں جو دوسرا بت تھا ذرا اس سے چھوٹا، اس کی ملکہ کا، کہ اس کی تاریخ پیدائش پہ وہ سورج اس پہ طلوع ہوتا تھا۔ یعنی ایک طرف وہ اپنے آپ کو سورج کا اوتار کہتے ہیں، دوسری طرف سورج یہ کام کر رہا ہے، تو یہ تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے زبردست قسم کا کام نکلا ہے۔ اس قسم کے کام ہم بھی دیکھتے ہیں، کرتے ہیں۔ یعنی سانپوں کو جو میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ آدمی سر پہ گھاس اٹھا کے تربیلا میں جا رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے سانپ ہے، وہ جا رہا ہے۔ وہ کافی اونچی جگہ پہ مکان تھا، تو یہ نیچے روڈ ہے، تو میں نے فوراً گاڑی نکالی، میں ادھر گیا، تو اس آدمی کو میں نے کھڑا کیا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہاں پہ بڑے خطرناک قسم کے سانپ ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں نے کچھ نہ کچھ اٹھایا ہوتا ہے، تو پھر ہمارے پاس دم ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اس کو قید کر دیتے ہیں جال میں۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ میں پھنسا ہوا ہوں، جال کے اندر ہوں، اور رسی جو ہے وہ اس آدمی کے ہاتھ میں ہے، وہ آ رہا ہے میرے پیچھے۔ میں وہاں پہ جا کے 2-3 آدمی اور بلاؤں گا اپنے گاؤں کے، دیکھیں گے یہ کس قسم کا ہے، پھر اس کو ماریں گا۔ اب یہ چیزیں دیکھ کے آدمی حیران ہوتا ہے، لیکن یہ ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کے باوجود جو اللہ کے احکامات کے اوپر رہتا ہے اس کو کہتے ہیں خذھا بقوہ۔ اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا بات کو، وہ ادھر ادھر ان کے کہنے پہ نہیں آتا۔ کہا کہ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، انہیں نظر نہیں آتا تھا، انہوں نے سامری کی بات کو مان لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ اور اس واقعے کی اصل میں پوری تفصیل جو ہے وہ سورۃ طٰہٰ میں آئے گی 16ویں پارے میں، کہ حضرت ہارون نے بڑی کوشش کی کہ یہ لوگ اس گمراہی میں نہ پڑیں، لیکن وہ تو اس بات پہ آمادہ ہو گئے کہ اس ہارون کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ تو پھر اس خوف سے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، حضرت ہارون خاموش ہو گئے،
اور پھر تورات کے مرتبین نے یہ کام کیا کہ یہ سارا شرک کا جو ملبہ ہے وہ حضرت ہارون کے اوپر ڈال دیا کہ انہوں نے کیا تھا۔ پس حضرت ہارون علیہ السلام کی برات کے لیے اور صحیح بنی اسرائیل کی تاریخ کو سامنے لانے کے لیے یہ ہوا کہ یہ انہوں نے نہیں کیا، یہ سامری نے کیا، اور سامری کا یہ پورا واقعہ سورۃ طٰہٰ میں آئے گا۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا، اس کے حضور وہ جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی تھی جب کسی قوم کو بت پرستی میں مبتلا دیکھا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا بنا دو، تو وہ ان کے اندر کی خواہش تھی، یہ خواہش سامنے آ گئی، اور انہوں نے جب بچڑا سامنے آیا اس میں سے آوازیں نکل رہی تھی تو پھر انہوں نے اس کو معبود بنا لیا، اور یہ تھے بڑے ظالم، کانوا ظالمین۔ اور ظلم شرک کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں کہ یعنی انہوں نے شرک شروع کر دیا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، سَقَطَ يَسْقُطُ ویسے تو کہتے ہیں چیز گر گئی، یہ جو ابارشن ہوتی ہے خواتین کا جو حمل گر جاتا ہے اس کو بھی آپ کو پتہ ہے اسقاط حمل کہتے ہیں، وہ یہی اسقاط ہے بوٹے کاف اور توئے کے ساتھ، اسقاط حمل۔ تو ویسے تو بظاہر یہ ہوتا ہے لیکن اصل میں یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، اور اس محاورے کے قریب قریب ہم بھی استعمال کرتے ہیں، ہاتھوں کے طوطے اڑ جانا، اور یہ اصل میں انتباہ کے اوپر استعمال ہوتا ہے کہ جب انہیں یعنی معلوم ہو گیا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا۔ اب بنی اسرائیل کے تفصیل میں جب ہم جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ بچڑا جب سامری نے بنا کے دیا تو ان کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک وہ تھا ہدایت کے اوپر حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے پیروکار بنی لاوی، جنہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ معبود نہیں ہو سکتا، یہ نہیں، ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جو موسیٰ کا اور ہارون کا خدا ہے، اور وہ علیحدہ ہو گئے۔ ان میں اکثریت بنی لاوی کی تھی، ایک خاندان بنی لاوی تھا۔ دوسرا وہ گروہ ہوا کہ جو عبادت اس کی کرنے میں لگ گئے، لیکن جلدی سے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہاں یہ اس گروہ کی بات ہے، انہوں نے توبہ کر لی چند ہی دنوں میں۔ اور تیسرا وہ گروہ ہے جو اس کے اوپر اڑا رہا کہ نہیں یہ ہے، وہ موسیٰ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ خدا کو ڈھونڈنے کو گیا ہے، خدا ادھر ہے، وہ یہی کہتے رہے۔ تو یہ اس درمیانے گروہ کی بات ہے جنہوں نے شرک تو کیا لیکن تائب ہو گئے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب انہیں اس بات کا انتباہ ہوا، جب ان کے یعنی آگہی میں یہ بات آئی کہ رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، کہ ہم تو گمراہ ہو گئے، یہ ہم نے کیا کیا۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا اور ہمارے اس گناہ کو معاف نہ کیا تو ہم تو بڑا نقصان اٹھائیں گے، ہمارا نام تو ان کی لسٹ میں آ جائے گا جو بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ اس گروہ کی بات ہے جنہوں نے توبہ کی۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ پاک فرماتے ہیں، حضور نے روایت کی، یا بنی آدم کلکم خطاؤ، اے بنی آدم تم میں سے ہر ایک گناہگار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو یعنی گناہ کا ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس کے اوپر اڑ جانا یہ شیطانی فعل ہے کہ ابلیس نے جب اللہ کے حکم سے انکار کیا اور اس کو انتباہ کروایا گیا تو اس نے کہا نہیں میں نے ٹھیک کیا ہے، تمہارا حکم ہی غلط ہے۔ یہ چیز ابلیسیت ہے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ کی حکم عدولی ہوئی، اس کے اوپر نادم ہوئے، اللہ نے وہ گناہ معاف کیا۔ تو یہ دو مائنڈ سیٹ ہیں، یہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ یہاں پہ ان کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے
جب انتباہ ہوا، جب ان کو آگہی ہوئی، جب پتہ چلا کہ یہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم گمراہ ہو گئے، تو انہوں نے توبہ کی. سقط فی ایدیہم، انہوں نے انتباہ ہوا تو انہوں نے دعا کی کہ یا رب اگر تو ہمارے اوپر رحم نہ کرے گا اور ہمارے گناہ کو معاف نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھائیں گے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد